روزے کی ایک تاریخ ہے اور پچھلی امتوں میں بھی روزہ فرض تھا، زکوٰۃ کی بھی ایک تاریخ ہے، نماز کی ایک تاریخ ہے۔ کیا اعتکاف کی بھی اسی طرح کوئی تاریخ ہے اور پچھلی امتوں میں اعتکاف کی عبادت بھی موجود تھی؟ اعتکاف روزے ہی کا منتہا کمال ہے۔ یعنی روزہ کیا ہے؟ روزے میں آپ ان چیزوں پر پابندی عائد کرتے ہیں جو عام حالات میں بالکل جائز ہیں، کھانا پینا، ازدواجی تعلقات قائم کرنا، اسی میں کچھ پابندیوں کا اضافہ کر دیا گیا۔ یعنی آپ اب رمضان کی راتوں میں بھی دن میں روزہ رکھیں گے اور راتوں میں بھی بیویوں سے ازدواجی تعلق قائم نہیں کریں گے، اور آپ اپنے آپ کو مسجد تک محدود کر لیں گے۔ تو یہ ایک لحاظ سے رحمانیت جتنی ہونی چاہیے ایک فطری دین میں، اتنی داخل کر دی گئی ہے۔ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک انسان جب یہ چاہتا ہے کہ وہ خدا کی طرف تبتل اختیار کرے، وہ خدا کی عبادت کرے، وہ دنیا سے کٹ کر اپنے رب کا ہو کے رہ جائے، یہ ایک جذبہ ہے، فطری جذبہ ہے، بہت سے لوگوں میں ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں اس کو لازم تو نہیں کیا گیا، لیکن ایک نفل عبادت کے طور پر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر اس کا اہتمام کرتے تھے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ غالباً یہ بھی آپ کے لیے لازمی تھا، لیکن باقی لوگ بھی یہ اہتمام کرنے لگ گئے، اور اب بھی ہماری مسجدوں میں اس کا بہت اہتمام ہوتا ہے، لیکن یہ لازم نہیں ہے، یعنی فرض نہیں کیا گیا۔ یہ عبادت بھی ہمیشہ سے موجود ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید نے بیت اللہ کی تعمیر کے بارے میں یہ کہی ہے کہ اس کو آپ پاک رکھیے طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اسی طریقے سے جب رمضان کی آیات اب سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلے سے ایک قائم سنت ہے جو اسی طریقے سے چلی آ رہی ہے۔ اچھا، یہ رمضان المبارک میں آپ نے فرمایا کہ روزے کا یہ منتہا کمال ہے۔ روزہ تو پورے یہ 30 دن یا 29 دن پورا مہینہ ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو اعتکاف والی عبادت ہے وہ آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ کیا دوسرے جو 2 عشرے ہیں ان کے اندر یہ اعتکاف نہیں ہو سکتا؟ دوسرے 2 عشروں میں بھی ہو سکتا ہے، بلکہ بعض روایات میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا۔ تو اس وجہ سے اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ لازماً آخری عشرے میں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ یعنی آپ کا اسوہ حسنہ ہے جس کو سامنے رکھ کر یہ روایت قائم ہو گئی ہے، لازم نہیں ہے، اور نہ اس کے لیے کوئی دن مقرر ہے۔ یعنی آپ 1 دن کے لیے کر سکتے ہیں، 3 دن کے لیے کر سکتے ہیں، 5 دن کے لیے کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر 10 دن کے لیے آخری عشرے میں، اور اس کی وجہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ آخری عشرہ ہے جس میں آپ نے یہ احتمال محسوس فرمایا کہ مجھ پر قرآن شاید اسی عشرے میں نازل کیا گیا تھا کسی وقت، اور اسی کی کسی طاق رات میں نازل کیا گیا تھا، اور چونکہ قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ وہ رات کوئی معمولی رات نہیں تھی، وہ لیلۃ القدر تھی، یعنی جو بڑی فضیلت کی رات ہے، تو آپ نے آخری عشرے کو عبادت کے لیے خاص کر لیا، چنانچہ اسی میں آپ اعتکاف کرتے تھے۔ اور اسی کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب یہ عشرہ آ جاتا تھا تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا غیر معمولی اہتمام کرنا شروع کر دیتے تھے۔ شد میزرہ و ایقظ اہلہ و احیا لیلہ، عام طور پر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بیدار کرتے تھے، اور گویا رات اب بیداری کی رات بن جاتی تھی۔ ٹھیک، یہ خاص اہتمام، تو اس وجہ سے لوگ رمضان کے آخری عشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو سامنے رکھ کر، یہ مقرر نہیں کیا گیا اس کے لیے۔ ایک سوال لیتے ہیں ہم۔ جی السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے، جس طرح روزے کے ٹوٹنے پر کفارہ ہے، کہ اس طرح اعتکاف کے ٹوٹنے پر بھی کفارہ ہے؟ اعتکاف کے ٹوٹ جانے کا بھی کوئی کفارہ ہے؟ نہیں، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، یہ ایک نفل عبادت ہے۔ اگر آپ کسی وجہ سے نہیں کر سکے ہیں یا آپ کو درمیان میں چھوڑنی پڑی ہے تو ٹھیک ہے، آپ بعد میں چاہیں تو دوبارہ اعتکاف کر لیں، لیکن اس کا کوئی کفارہ نہیں مقرر کیا گیا۔ ایک اور کویشچن لیتے ہیں۔ جی غامدی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا خواتین مساجد میں جا کے اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں؟ خواتین بھی مساجد میں جاتی ہیں جاوید صاحب؟ مساجد ہی میں اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے، یعنی مسجد میں رہنا، مسجد تک محدود ہو جانا، یہی اعتکاف ہے۔ اعتکاف کہتے ہی اس کو ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کرتے تھے، آپ کی ازواج مطہرات بھی مسجد ہی میں اعتکاف کرتی تھی۔ آپ یہ دیکھیے کہ روایتوں میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ ان کے لیے خصوصی خیمے لگا دیے جاتے تھے، تو مسجد ہی میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بھی بہت سی مساجد ہیں جن میں یہ اہتمام کیا جاتا ہے، الگ جگہ بنا دی جاتی ہیں اور خواتین مسجد میں جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کی معاشرت نہیں تھی جس کے اب ہم عادی ہو گئے ہیں، یعنی جس میں خواتین ہر کام کر سکتی ہیں، وہ مسجد میں نہیں جا سکتی۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھتی تھیں، 5 نمازیں مسجد میں جا کے پڑھتی تھیں، اعتکاف کے لیے مسجد ہی کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ تو ہمارے ہاں بھی
میں نے دیکھا ہے بہت سی مساجد لاہور میں جانتا ہوں بہت سی مساجد ایسی ہیں جن میں خصوصی اہتمام ہوتا ہے، خواتین آئیں وہاں اعتکاف پہ بیٹھ جائیں۔ بعد میں کچھ اس طرح کا خیال علماء کے یہاں ہوا کہ اس سے فتنے کا اندیشہ ہے اور مسجد میں خواتین آئیں گی، چنانچہ نماز کے معاملے میں بھی ان کو ڈسکریج کیا گیا، حوصلہ شکنی کی گئی کہ وہ نماز کے لیے نہ آئیں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں تو 5 وقت کی نماز کے لیے عورتوں کے آنے کا کوئی تصور ہی نہیں رہا باقی، یعنی 5 وقت جمعے کے موقع کے اوپر تو کہیں کہیں اہتمام کر دیا جاتا ہے یا عیدین کے موقع پر اہتمام کر دیا جاتا ہے، لیکن 5 وقت کی نماز کے لیے خواتین مسجد میں آ کے نماز پڑھیں اس کا تصور ہی کم و بیش ختم ہو گیا ہے۔ میں ملیشیا میں رہتا ہوں، وہاں خواتین کے لیے بالکل الگ جگہ بنی ہوتی ہے، خواتین آتی ہیں مسجد میں نماز پڑھتی ہیں، بڑے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں، مسجد میں جماعت میں شریک ہوتی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں آپ حرم میں دیکھیے یہی صورت ہوتی ہے، مسجد نبوی میں دیکھیے یہی صورت ہوتی ہے۔ تو مسجد ہی میں جا کے اعتکاف بھی کرنا چاہیے، نماز کا بھی اہتمام اگر کریں خواتین تو کیا کہنے ہیں اس کے۔ تاہم لوگوں نے خیال کیا کہ چونکہ اس میں فتنہ پیدا ہو جاتا ہے تو گویا اضطراراً مجبوری کے عالم میں اعتکاف کی خواہش بھی ہے تو خواتین سے کہا گیا کہ وہ گھر ہی کے ایک کونے کو مسجد قرار دے لیں۔ تو یہ گویا ایک فقہی اجتہاد ہے، ورنہ اعتکاف کی اصل یہی ہے کہ وہ مساجد میں ہوتا ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اچھا، یہ جو اعتکاف ہے، اعتکاف کا جو بنیادی جو روح ہے وہ تو یہ ہے کہ گوشہ نشینی اختیار کر لینا، دنیا سے کٹ جانا اور تعلق باللہ کو مضبوط کرنا۔ تو اگر خواتین اس کے لیے اپنے گھر کے ہی ایک کونے میں اختیار کر لیتی ہیں، اسی کو وہ اس سے دنیا سے کٹ جاتی ہیں، تو وہ روح تو پوری ہو جاتی ہے، پھر ان کے لیے مسجد میں آنا کوئی لازمی ہوگا بھی نہیں۔ مسجد بڑی چیز ہے جی، مسجد کی اپنی ایک روحانیت ہے، وہ معبد ہے، اس کو بنایا گیا ہے۔ پھر ہم مسجد بناتے کس لیے ہیں؟ یعنی کہنے کو تو آپ گھر میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی آدمی کو مسجد کی نماز سے محرومی ہو جائے، یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر سے مسجد بہت دور ہے، آپ گاڑی بھی نہیں چلا سکتے، تو آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ اس میں آدمی کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ مسجد کا ماحول، مسجد کی روحانیت یہ معمولی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ معبد اسی لیے بنائے ہیں۔ ایک خاص سکینت ہوتی ہے جو آدمی کے دل پر ان عبادت گاہوں میں نازل ہوتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اتنا سفر کر کے حرم میں جاتے ہیں؟ وہ کیا ہے؟ وہ بھی تو مسجد حرام ہے، مسجد ہی ہے۔ ٹھیک، تو اس وجہ سے مسجد کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور ایک مسلم معاشرے کے اندر مسجد گویا پوری کی پوری آبادی کا دل ہوتی ہے۔ سارے محلے کے اندر اسی کو ایک مرکز کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ جب آپ مسجد میں جاتے ہیں یا مسجد سے آپ کا تعلق قائم ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے در حقیقت خدا سے آپ کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ وہ ایک سمبل اور ایک علامت بن جاتی ہے کہ میں اب گھر سے نکل کے اپنے پروردگار کے حضور میں جا رہا ہوں۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ انسان صرف ایک منطقی یا عقلی وجود نہیں ہے، یعنی اس کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے نفس کی تسکین کا جو سبب اس میں بنتا ہے وہ کسی دوسری چیز میں حاصل نہیں ہوتا۔ جاوید صاحب، میں نے یہ جو سوال آپ کے سامنے پٹ اپ کیا تھا اس کی ریزن یہ ہے کہ جو اعتکاف ہے اس کا بنیادی مقصد ہے اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ لینا اور اللہ سے تعلق کو قائم کرنا۔ ہم دیکھتے ہیں آج کے دور میں شاید گھر میں اگر اعتکاف کروں تو یہ والی جو روح ہے یہ زیادہ اچھی طرح سے مطلب پوری ہو جاتی ہے، جبکہ مساجد میں اعتکاف کرنے میں آج کل اجتماعی اعتکاف، اجتماعی کھانا، اجتماعی دعائیں، اجتماعی عبادات، تقاریر، تو وہ جو اپنے آپ کو دنیا سے کاٹنا اور اللہ سے تعلق قائم کرنا وہ شاید اب مسجدوں میں اتنا ہوتا نہیں ہے، جبکہ میں گھر میں اگر ہوں تو شاید زیادہ اچھی طرح کر سکتا ہوں۔ دیکھیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مسجدوں میں یہ ماحول ہمیں میسر ہو، یعنی یہ جو ہر چیز کو ایک تقریب بنا لینے کا طریقہ ہم نے اختیار کر لیا ہے، یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ مسجد میں وہ ماحول فراہم کرنا چاہیے کہ جس میں لوگ الگ الگ بیٹھیں، وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی طرف ان کا رجوع ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں بہت مسجدیں ہیں، یعنی آپ کی مسجد الدار بھی ہو سکتی ہے، آپ کے قریبی علاقے کی مسجد۔ یہ ہمارے ہاں جو طریقہ لوگوں نے اختیار کیا کہ ہر مسجد میں جمعہ ہوگا، اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ بڑی بڑی مسجدیں بنائی جاتی ہیں، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر گلی محلے کے اندر ایک چھوٹی سی جگہ بنا دی جائے جس میں لوگ اہتمام کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ جامع مسجد بالکل ایک الگ چیز ہے، اور میں تو آپ جانتے ہیں کہ بہت دفعہ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ جامع مسجد اصل میں مسلمانوں کے نظم اجتماعی یا ان کی حکومت کے اہتمام میں ہوتی ہے۔ جہاں حکومت چاہتی ہے وہیں جامع مسجد بنائی جاتی ہے، اس میں خطبہ بھی مسلمانوں کے حکمران کو یا اس کے مقرر کردہ کسی شخص کو دینا ہوتا ہے، اس میں نماز کی امامت بھی اسی کو کرنی ہوتی ہے۔ تو جو آپ کے محلے میں چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنا لی جاتی ہیں ان کے اندر وہ ماحول فراہم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ دین میں جب کوئی حکم دیا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں بہت سی چیزیں ملحوظ ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی چیز یہ ہے کہ آپ ایک معبد میں جاتے ہیں،
यानी एक ऐसी जगह जाते हैं जिसको खुदा का घर करार दिया गया है। ये चीज़ आपकी नफ्सियात के ऊपर बड़ा गहरा असर डालती है, ये मामूली चीज़ नहीं है। तो हमें वो माहौल फराहम करना चाहिए। हम अपने उलमा से कहें कि ये रमज़ान का महीना जो है लाउड स्पीकर पर हंगामा करने का नहीं है, ये इज्तिमाई एतकाफ़ मुनक़्क़िद करने का महीना नहीं है, ये इज्तिमाई खाने खाने का महीना नहीं है, ये असल में अल्लाह की तरफ रुजू का महीना है। तो लोगों को खलवत मैसर कीजिए, ये माहौल मस्जिद में मैसर करना चाहिए।